غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی حملے کی دنیا بھر میں صرف مذمت۔ اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے ہسپتال پر کیے گئے حملے میں سینکڑوں فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق اس حملے میں 471 افراد کی جانیں چلی گئی ہیں جبکہ 314 افراد زخمی ہیں، جن میں 28 کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ اس تازہ اسرائیلی فضائی حملے کے بعد جہاں بحق ہونے والوں کی تعداد 3478 تک پہنچ گئی ہے۔ سعودیہ عرب، ترکیہ، ایران، مصر، قطر، اردن، فرانس اور کینیڈا سمیت عالمی برادری کی جانب سے غزہ میں ہسپتال پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے وحشیانہ جنگی جرائم روکنے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ غزہ ہسپتال پر بمباری سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو دہشت زدہ کر دیا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ ہسپتالوں میں طبی عملے کو عالمی انسانی قانون کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ ادھر یورپی یونین کے سربراہ نے بھی غزہ میں شہری بنیادی ڈھانچے خصوصاً ہسپتالوں کو نشانہ بنانے کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ سربراہ عرب لیگ نے بھی غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی بمباری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کون جان بوجھ کر ہسپتال پر بمباری کرتا ہے۔ ترک صدر طیب اردوغان نے بھی ہسپتال پر اسرائیلی حملے کی مذمت کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہسپتال پر حملہ بنیادی انسانی اقدار کی خلاف ورزی کی بدترین مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام انسانیت کو غزہ پر ظلم کو روکنے کے لیے کارروائی کی دعوت دیتے ہیں۔ ادھر کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے غزہ میں ہسپتال پر حملے کو ناجائز اور غیر قانونی قرار دیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے غزہ کے ہسپتال پر اسرائیل کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہسپتال اور شہریوں پر حملے کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اسی پر تمام تر توجہ مرکوز ہونی چاہیے اور غزہ کے لیے انسانی امداد کا راستہ فوری طور پر کھولا جائے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی غزہ پٹی کے ایک ہسپتال پر اسرائیلی حملے میں مارے گئے لوگوں کے لیے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کے لیے جلد صحتیاب ہونے کی دعا کی ہے۔ پی ایم مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ غزہ کی ہسپتال میں لوگوں کے المناک نقصان سے گہرا صدمہ لگا۔ متاثرہ لوگوں کے خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ مودی نے یہ بھی کہا کہ دونوں فریق کے درمیان جاری تنازع میں شہریوں کے جانی نقصان ہونے کی سنگین تشویش مسلسل فکر کا موضوع ہے۔ اس میں شامل لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی حملے پر برطانوی وزیر خارجہ جیمز کلونیلی کا کہنا تھا کہ غزہ کے ہسپتال پر حملہ تباہ کن اور انسانی جانوں کا ضیاع ہے۔ عام شہریوں کی جانوں کی حفاظت اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ جیمز مکلوری کا کہنا ہے کہ برطانوی حکومت کا اس حوالے سے واضح موقف ہے۔ برطانوی حملے سے متعلق حقائق جاننے کے لیے اتحادیوں سے مل کر کام کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ برطانیہ اسرائیل کو کھل کر سپورٹ کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف نے بھی اسپتال کے حملے پر شدید مذمت کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ افریقی یونین نے بھی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے انسانیت سوز جرم قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل حملے اکیلا نہیں کر رہا بلکہ اسے ان حملوں میں امریکہ کی پشپناہی بھی حاصل ہے۔ اور آج ہی کے روز جس دن اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر ہسپتال پر حملہ کیا ہے تو امریکن صدر جو بائیڈن اسرائیل کے دورے پر ہے، جس سے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ہر طرح سے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تبھی اسرائیل اتنی وحشیانہ کارروائیاں بغیر کسی ڈر اور خوف کے کیے جا رہا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو یہیں سپورٹ نہیں کیا بلکہ پہلے رشیا کی جانب سے پیش کی جانے والی قرارداد کو ویٹو کر دیا، جبکہ آج برازیل کی طرف سے جنگ بندی کے حق میں پیش کی جانے والی اقوام متحدہ کی قرارداد کو ویٹو کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ نہ صرف اس جنگی جرائم میں اسرائیل کے ساتھ امریکہ بھی شامل ہے، وہ انسانیت اور بالخصوص مسلمانوں کی نسل کشی پہ کسی بھی قسم کا شرمندہ نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جانب مسلم حکمران اور OIC جیسی بڑی تنظیمیں صرف مذمت تک محدود ہیں اور کسی بھی قسم کی کارروائی سے گریزاں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 57 ممالک اور OIC تنظیم کا کیا فائدہ جب مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے اور مسلمان ممالک کی خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں اور مذمت کر کے اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی اسی خاموشی کی وجہ سے اسرائیل کو بیشتر یورپی ممالک کی حمایت حاصل ہے
اور وہ بے فکر بے دھڑک ہو کر غزہ کی پہ حملے کر رہا ہے اور بے تحاشا لوگوں کو قتل کر رہا ہے اور ان کا خون بہا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مسلمان کبھی ایک نہیں ہو سکتے، اور 57 مسلم ممالکوں کی تنظیم OIC ہونے کے باوجود وہ بے دھڑک ہو کر یہ حملے کر رہا ہے۔ یہ حملے مسلمان اور مسلم ممالک اور ریاستوں پر ایک سوالیہ نشان ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں آگے آنے والے وقت میں اپنے ملک کو اس عذاب سے کیسے بچانا ہے۔